الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ سبحانہ وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے انسانیت کو اپنا تعارف کرانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا۔ انبیاء علیہم السلام کا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کا تعارف ہوتا تھا کہ اللہ کی پہچان کرانا۔ یہ سلسلہ 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ نبیوں تک گیا۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تو 571 سال گزر گئے، کوئی نبی نہیں آئے۔ انسانیت اللہ کو بھول چکی تھی، توحید کو بھلا چکے تھے، اور خود عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے انجیل کو بدل دیا۔ تو 571 سال کے بعد اللہ تعالیٰ وہ دن لائے جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا۔ یہ پورا عالم جس کا منتظر تھا اور پورا عالم جس نبی کے انتظار میں صدیوں سے تھا، اب وہ زمانہ قریب آنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ آپ پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، سارے جناتوں کے لیے، انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، حجر اور شجر کے لیے آپ کی نبوت سارے عالم کے لیے تھی۔ اس کو قرآن میں یوں ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو ہم نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار صدیوں سے ہو رہا تھا، اور آپ وہ ہستی ہیں جن کا ذکر آدم علیہ السلام سے بھی پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد وہ ایک زمانے تک انتظار میں رہے، اکیلے رہتے تھے، تو اللہ نے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ جب اماں حوا پورے انسانی شکل میں کپڑوں سمیت سامنے بیٹھیں تو حضرت آدم لب کے تیزی سے اماں حوا کی طرف، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، آدم رکو، ابھی آپ حوا کو چھو نہیں سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے مہر ادا کرو۔ تو کہا یا اللہ، مہر کیا ہے؟ مہر کیا دینا ہے؟ کتنا دینا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، اے آدم، میرا نبی آنے والا ہے، اس پر 1 مرتبہ درود پڑھ دو، یہ تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ اور پھر جنت کے ہر پتے پر آدم علیہ السلام نے لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بابا آدم سے غلطی ہوئی، اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، اور ایک زمانے تک روتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ تو ایک زمانہ گزر گیا تو بابا آدم نے کہا، یا اللہ، تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا، آدم جا، معاف کر دیا، لیکن یہ تو بتا، تجھے محمد کا خیال کیسے آیا؟ تو کیسے جانتا ہے میرے حبیب کو؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، جب آپ نے مجھے جنت میں پیدا فرمایا اور میرے اندر روح کو ڈالا، تو سب سے پہلے میں نے عرش پر نگاہ اٹھا کر دیکھا، تو عرش پر لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں جان گیا، میں سمجھ گیا، یہ محمد کوئی بہت بڑی ہستی ہیں جن کا اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نام جوڑا ہے۔ تو یہ ابھی دنیا نہیں بنی، دنیا کا ذکر نہیں چھڑا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ تو میرے
نبی نے جواب دینا تھا کہ 40 سال 6 مہینے کی عمر میں نبی بنایا، لیکن اللہ کے نبی نے یہ جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، اللہ نے آدم کا قصہ نہیں چھیڑا تھا اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ تو آپ کی نبوت اور آپ کا وجود زمین و آسمان نہیں بنی، زمین و آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ نے اپنا قرآن پڑھا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، تو میرا رسول ہے۔ ابھی زمین و آسمان نہیں بنی، ہوائے خلائے پہاڑ سمندر نہیں بنے، اور میرا رب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، تو میرا رسول ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ کوئی سامنے کھڑا ہے، انکا، تو، اور اگر آنے والے ہوتے تو جواب ہوتا، قرآن ہوتا، انہو، جو آنے والا ہے، من المرسلین، وہ میرا رسول ہے۔ لیکن نہیں، رب کے سامنے کوئی ہے، وہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا کے بنانے سے پہلے میرے نبی کا وجود بن چکا ہے۔ تو یہ قصہ چھڑا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی کا نور بابا آدم سے چلا، ان کے بیٹے کی طرف شیس علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا۔ تو شیس علیہ السلام کے چہرے پر ایک نور ہوتا تھا، آخری نبی کا نور، تو وہ اگلے کی طرف پھر چلا جاتا، ہر آنے والے کی طرف۔ اللہ کے نبی کے جتنے والد گزرے ہیں بابا آدم تک، ان تک وہ نور چلا آ رہا تھا، ان کے چہرے پر وہ نور تھا۔ اب یہ چلتا چلتا نور حضرت عبداللہ کے پیشانی پر آ گیا۔ اب یہود جانتے تھے کہ اس نور کے بارے میں کہ آخری نبی دنیا میں آنے والے ہیں، تو عبداللہ کے پیچھے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ شکار پر گئے، تو شکار کرنے والے تھے، تو ایک دم یہودیوں کی ٹولیوں نے گھیر لیا۔ وہیں پر ایک صاحب بھی کھڑے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، جن کا نام عبد الوہاب ہے، عبد الوہاب بن عبد مناف۔ وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس منظر کو کہ عبداللہ کو ٹولیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اتنی دیر میں آسمان سے گھوڑے اتر رہے ہیں اور ان پر گھوڑے سوار ہیں۔ ان ٹولیوں کو ان آسمانی فرشتوں نے پیچھے ہٹا کے رکھ دیا، نیست و نابود کر دیا۔ ان کے دل میں بیٹھ گیا، یہ نوجوان بہت قیمتی ہے، یہ نوجوان کوئی رب کا محبوب ہے۔ دل کے اندر بیٹھ گیا۔ یہ گھر گئے، اپنے گھر میں جا کر ذکر کیا اس واقعے کا، معلوم ہوا تو وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں عبداللہ۔ ان عبد الوہاب صاحب کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا آمینہ۔ تو انہوں نے ذکر چھیڑا کہ بھئی کتنا اچھا ہو اگر ہماری بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے ہو جائے۔ اپنے دوستوں کے ذریعے یہ بات عبد المطلب تک پہنچائی گئی۔ عبد المطلب تو انتظار میں تھے کسی خوش دامن، پاک دامن، پاکیزہ عورت کے کہ کوئی مل جائے میرے عبداللہ کے لیے۔ ان کے سامنے تذکرہ ہوا تو تذکرہ ہوتے ہی عبد المطلب نے قبول کر لیا اور نکاح کے لیے چل دیے۔ اب جناب عبداللہ نکاح کے لیے تشریف لائے مدینہ میں، جس کو یثرب کہا جاتا تھا، اور حج کے ایام تھے، ایام تشریق کا وقت تھا۔ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد یہ نور عبداللہ کے پیشانی سے حضرت آمینہ کے رحم میں چلا گیا۔ جس دن اللہ کے نبی ماں کے رحم میں تشریف لائے وہ شب جمعہ تھی، جس کو جمعرات کہتے ہیں، جمعہ کی رات شب جمعہ، اور ایام تشریق کا دن چل رہے تھے، جس کو بقرعید کے دن کہتے ہیں، حج کے دن کہتے ہیں۔ حج کے ایام ہیں، ایام تشریق ہے، شب جمعہ ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی ماں کے رحم میں تشریف لائے، پوری دنیا کے اندر خوشبو سے معطر کر دیا گیا۔ آسمانی دنیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کیوں؟ وہ زمانہ قریب آنے والا ہے جس میں محبوب خدا دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ نے اعلان کیا فرشتوں سے، جنت کے دروغہ رضوان سے کہا، اے رضوان جنت کے دروازے کھول دے، فردوس اعلیٰ کو کھول دے، اور ساری دنیا کو خوشبو سے معطر کر دے، اور ساری دنیا کو نورانی کر دے۔ کیوں؟ میرا حبیب دنیا میں ان قریب آنے والا ہے۔ جتنے بت تھے سب کے سب اوندھے گر گئے، سارے بت ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر روشنی آ گئی، پوری دنیا کو منور کر دیا گیا، روشن کر دیا گیا۔ ابھی دنیا میں نہیں آئے، ابھی ماں کے رحم میں آئے ہیں، اور ساری دنیا میں ایک عجب خوشی کا
انقلاب برپا ہے۔ ایک سمندر کی مچھلی دوسری سمندر میں جا کر خوشخبری دے رہی ہے کہ کوئی آنے والا ہے، کوئی آنے والا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب آپ میرے رحم میں تشریف لائے مجھے کوئی بوجھ ہی محسوس نہیں ہوا، مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ میں کچھ بیداری میں تھی اور کچھ اونگ تھی، کچھ نیند تھی، کچھ بیداری تھی، تو میں نے دیکھا کوئی کہہ رہا ہے اے آمنہ تجھے مبارک ہو، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو اس امت کے سردار سے حاملہ ہو چکی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا جو آسمان تک چلا گیا، اور کہتی ہیں کہ میں پورے 9 ماہ کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا، اور عجب حال تھا کہ میں جب پانی لینے کے لیے کنویں پہ جاتی تو جس پتھر پر میرا پاؤں پڑتا وہ پتھر موم ہو جاتا، نرم پڑ جاتا۔ کنویں میں پانی کے لیے ڈول لٹکاتی، سارا کنویں کا پانی اوپر آ جاتا۔ دائیں بائیں سے مجھے آوازیں آتی اے آمنہ تجھے مبارک ہو، اے آمنہ تجھے مبارک ہو۔ یہ منظر ہے، وہ سوچ رہی ہیں یہ کیا ہونے والا ہے۔ کہتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا مجھے کوئی کہہ رہا ہے اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو اس امت کے سب سے افضل ترین بچے کی ماں بننے والی ہے، اور جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھنا۔ میرے نبی کا نام آسمانوں سے آیا، میرے اللہ نے خود رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں ابو القاسم، میں یاسین، میں طٰہٰ۔ اور باقی قرآن میں داعی اللہ، سراج منیر، نذیر، بشیر، طٰہٰ، یاسین، یہ سارے قرآن کی طرف ہم جاتے ہیں تو ہزاروں ایک کتاب ہے جس کے اندر تقریباً 1100 نام اللہ کے نبی کے لکھے ہوئے ہیں۔ تو جیسے اللہ کی صفات لا تعداد ہے، ایسے ہی میرے محبوب، میرے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی لا محدود ہے۔ اب زمانہ گزرتا چلا گیا، فرماتی ہے کہ جس سال اللہ کے نبی ماں کے رحم میں تشریف لائے پورے مکے کے اندر قحط سالی تھی، غربت تھی، اور حال یہ تھا کہ جانور بھی بالکل لاغر کمزور ہو گئے تھے، بکریوں سے دودھ نہیں آتا تھا۔ حال یہ تھا کہ وہ کمزور جانور کی وجہ سے پورے عرب کے اندر قحط سالی کی وجہ سے لوگ پریشان تھے۔ لیکن جس سال اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں اس سال اللہ نے بارشوں کو برسایا، ہواؤں کو چلایا، درختوں کو سرسبز و شاداب کر دیا، ساری عرب کے اندر خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ اس لیے عرب نے اس سال کا نام سنۃ الفتح رکھا، خوشیوں والا سال۔ یہ زمانہ قریب آتا گیا، آتا گیا، آتا گیا۔ اللہ کے نبی اپنے ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے تھے تو اللہ کی طرف سے ایک بڑا امتحان آیا حضرت آمنہ کے لیے۔ جناب عبداللہ آپ کے شوہر اللہ کے نبی کے والد ایک قافلے کے ساتھ، تجارت کے قافلے کے ساتھ نکلے تو بنو نجار میں جا کر، مدینے میں جا کر طبیعت خراب ہوئی، حتیٰ کہ انتقال ہو گیا۔ 24 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ ابھی میرے نبی دنیا میں نہیں آئے اور یتیم ہو گئے، یتیم ہو گئے۔ آسمان میں ہلچل مچ گئی، فرشتوں نے کہا یا اللہ، یا اللہ ہمارا سردار یتیم ہو چکا ہے۔ میرے رب نے کہا نہیں نہیں، میں اپنے محمد کا خود کفیل ہوں، محافظ ہوں، ناصر ہوں، میں خود اس کی حفاظت کا انتظام کروں گا۔ یہ زمانہ قریب آتا چلا گیا، 9 ماہ گزرتے چلے گئے۔ اماں آمنہ کہتی ہیں میں روزانہ نئی نئی چیزیں دیکھتی اور روزانہ نئی نئی باتوں کو دیکھتی، تو جب میں بالکل وضع حمل کا وقت قریب آیا، وہ دن تھا 12 ربیع الاول۔ آج بھی 12 ربیع الاول ہے، ساری دنیا میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، اللہ کے نبی کی میلاد بنائی جاتی ہے، خوشیاں منائی جاتی ہے۔ ہاں میرے رب نے پورے عالم کو سجایا۔ اب میرے نبی کی ولادت اور میرے نبی کی پیدائش وہ معجزہ ہے، ایسی پیدائش نہ پہلے کبھی ہوئی نہ آئندہ کبھی ہو سکتی ہے، عجب پیدائش ہے۔ اماں آمنہ کہتی ہے 12 ربیع الاول کا دن آیا تو مجھے تکلیف نہ تھی، لیکن مجھے عجیب چیزوں کی وجہ سے میں تعجب کر رہی تھی، یہ کیا سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو 12 ربیع الاول، 22 اپریل، 1 جیٹھ، عام الفیل،
628 بکری ہوئی 571 عیسوی پیر کا دن صبح کے 4:20 کے قریب کا وقت تھا اور اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ فرماتی ہیں جب بالکل وضع حمل کا وقت آیا تو میرے سامنے ایک پیالہ لایا گیا شربت کا، وہ مجھے دیا گیا، میں نے اس کو پیا تو میری گھبراہٹ جاتی رہی تو اتنی دیر میں نے دیکھا کہ آسمان سے عورتیں اتر رہی ہیں جن کا قد آسمان تک جا رہا ہے۔ میں بڑی حیران تھی تو ایک عورت ان میں سے آگے بڑھی اور کہنے لگی آمینہ غم نہ کر، آمینہ پریشان نہ ہو، میں آسیہ ہوں۔ دوسرے نے کہا آمینہ پریشان نہ ہو، میں مریم ہوں اور یہ حور عینہ ہے۔ جنت سے حضرت مریم کو اتارا گیا، حضرت آسیہ کو اتارا گیا، حور عینہ کو اتارا گیا۔ اہل جنتی جنت میں جا کر حور عینہ کا دیدار کریں گے۔ وہ نبی کیا نبی ہیں جن کی پیدائش کے لیے، جن کی ولادت کے لیے، جن کی لیڈی ڈاکٹر کس کو اتارا جا رہا ہے؟ جنت سے حور عینہ کو اتارا جا رہا ہے۔ آپ کا کیا مقام ہے، آپ کیا ہستی ہیں؟ تو کہتی ہیں وہ میرے سامنے تھی تو میں نے دیکھا عجب منظر ہے۔ تو سامنے دایا کے طور پر شفا بنت عمر کام کر رہی تھی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، وہ سامنے لیڈی کے طور پر کام کر رہی تھی اور آسمان سے جنت سے حوروں کو اتارا گیا، حضرت مریم حضرت آسیہ کو اتارا گیا۔ تو اتنی دیر میں اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لے آئے۔ جیسے آپ تشریف لائے تو 3 چیزیں جدا تھی جو ساری دنیا سے الگ تھیں، اور شفا بھی پریشان ہے، اماں آمینہ بھی حیران ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ 3 چیزیں جدا ہیں۔ ولد مختونا مقطوع السرہ، پہلی چیز اللہ کے نبی بچہ دنیا میں آتا ہے تو 9 مہینے کی گندگی جو جمع ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں وہ بھی ساتھ آتی ہے، بچے کو صاف کیا جاتا ہے، گندگی کو صاف کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو پاکیزہ غسل ہو کر صاف ستھرے دنیا میں تشریف لائے، گندگی کا ایک قطرہ ماں کے پیٹ سے نہیں آیا۔ دوسری چیز، بچے کی ناف ماں کی آنکھ سے جڑی ہوتی ہے جس کو باہر کاٹا جاتا ہے، اللہ کے نبی تشریف لائے تو ناف آنکھ سے جدا تھی، براہ راست میرے اللہ نے تربیت کی اور انتظام کیا۔ تیسری چیز، دنیا میں آ کر بچے کی ختنہ ہوتی ہیں، اللہ کے نبی کی ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کر آئی تھی۔ ماں بھی حیران ہے، دایا بھی حیران ہے، یہ کیسا بچہ ہے؟ اب بچے کو اٹھا کر اللہ کے نبی کو اٹھا کر ماں کے پہلو میں لٹایا، جیسے ماں کے پہلو میں اللہ کے نبی لیٹے ایسے ہی اللہ کے نبی نے ایک دم کروٹ لی اور لمبا سجدہ کیا۔ آپ سجدے میں چلے گئے، لمبا سجدہ کیا، پھر الٹے ہاتھ کا سہارا لیا اور دایاں ہاتھ اٹھا کر ایسے اوپر کیا تو پورے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا، خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی۔ آتے ہی سجدہ کر رہے ہیں اور سارے عالم کے انسانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ میں سجدے لے کے آ رہا ہوں۔ دنیا میں آتے ہی سجدہ اور دنیا سے جاتے ہوئے 12 وفات، 12 ربیع الاول جس کو کہتے ہیں، 12 ربیع الاول 13 جون چاشت کا وقت ہے، اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں تو جاتے جاتے بھی آخری نصیحت جو میرے نبی فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ الصلاۃ 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 الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ تو نماز اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ میرے نبی آتے ہی دنیا میں سجدہ کر کے بتا رہے ہیں اور دنیا سے جاتے ہوئے سجدے کا حکم دے رہے ہیں، نماز کا حکم دے رہے ہیں سارے عالم کے انسانوں کو بتانے کے لیے کہ نماز کتنی ضروری ہے۔ روزے کی گنجائش ہے، کیسے سفر میں ہو بعد میں رکھ لو، بیمار ہو تو پھر بھی گنجائش ہے، حج مالداروں پر، زکوٰۃ مالداروں پر، لیکن نماز میں کوئی گنجائش نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، من اقامها اقام الدین، فقد ہدمها ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے پورے دین کو چھوڑ دیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو نماز چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نماز کی گنجائش نہیں کہ نماز کو چھوڑا جائے، نماز کو اہتمام سے ادا کرنا۔
اللہ کے سامنے سر کو جھکانا، اگر یہ سر رب کے سامنے نہ جھکا تو نہ جانے کس کس کے سامنے جھکے گا۔ تو میرے نبی کی پیدائش کا پہلا مقصد ہے نمازوں کو لا رہا ہوں۔ تو فرماتی ہیں وہ تھر تھر کانپ رہی ہیں، اما آمنہ بھی، شفا بھی، اور سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اتنا میں دیکھا ایک آواز آئی، طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمه ونعته وصورته۔ اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب ساری دنیا کا چکر لگاؤ اور ساری دنیا کو بتاؤ اس کی صفات کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، کہ اس جیسا نہ پہلے پیدا کیا نہ آئندہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سارے عالم کو بتاؤ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تاکہ سارے عالم کو پتہ چل جائے جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ کامیابی تک پہنچے گا، ورنہ تو نہ جانے کھڈوں میں گر کر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اماں آمنہ کہتی میں نے بچے کو گود میں لیا تو ایک دم پورے کمرے میں دھند، جس بادل ہوتا ہے دھند ہوتی ہے، جس کو عربی میں غمام کہتے ہیں اور انگلش میں فوگ کہتے ہیں، دھند، وہ پورے کمرے میں آ گئی۔ ایسا لگا جیسے میرے ہاتھ سے بچہ غائب ہو گیا۔ تو ایک دم میں نے آواز سنی، وَآتُوهُ خُلُقَ آدم وَمَعْرِفَةَ شِيس وَشَجَاعَةَ نوح وَخُلَّةَ إبراہیم وَلِسَانَ اسماعیل وَرِضَاء اسحاق وَفَصَاحَةَ صالح وَبُشْرَى یعقوب وَشِدَّةَ موسیٰ وجہاد یوشع وقلب ایوب وطاعت یونس ولحن داؤد وعصمت یحییٰ وزہد عیسیٰ واغمی سوء اخلاق النبیین۔ کوئی کہہ رہا ہے اس بچے کو آدم کے اخلاق دیے جائیں، شیس کی معرفت دی جائے، نوح کی بہادری شجاعت دی جائے، ابراہیم کی دوستی دی جائے، اسماعیل کی زبان دی جائے، اسحاق کی رضا دی جائے، صالح کی فصاحت دی جائے، یعقوب کی بشارت دی جائے، اور موسیٰ کا جلال دیا جائے، یوسف کا جمال دیا جائے، داؤد کی زبان دی جائے، ایوب کا دل دیا جائے، یونس کی اطاعت دی جائے، اور یحییٰ کی پاک دامنی دی جائے، عیسیٰ کا زہد دیا جائے، اور پھر کہا گیا وَأَغْمِي سُوءِ اخلاق النبیین، سارے نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کیے جائے۔ جو سارے نبیوں کو ملا وہ دنیا میں آتے ہی سب کچھ لا رہے ہیں۔ یہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد المطلب فرماتے ہیں میں بیت اللہ کی ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور دعائیں کر رہا تھا، یا اللہ میرے بیٹے عبداللہ کا بیٹا دینا، مجھے پوتا دینا، تاکہ میرے عبداللہ کی نسل چل جائے، کہیں اس کا نام گم نہ ہو جائے، میری نسل چل جائے، میرے بیٹے کی نسل چل جائے۔ عبد المطلب کو کیا خبر تھی کہ آنے والا کون ہے؟ آنے والا وہ ہے جس کے طفیل میرا اللہ عبداللہ کی نہیں، اب پورے خاندان کو محفوظ کر دے گا۔ اور آواز آئی، میں نے دیکھا سارے بت مکے میں رکھے ہوئے تھے، اوندھے منہ گر گئے، اوندھے منہ گر گئے۔ جو سب سے بڑا بت تھا حبل، اس میں سے آواز آئی ہمارا زمانہ ختم، آخری نبی کا زمانہ آ چکا ہے۔ یہ آپ کے آتے ہی ہو رہا ہے دنیا میں۔ اور فرماتے ہیں ایران میں ایک آگ جل رہی تھی 1000 برس سے، وہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی۔ ایران کا محل قصر ابیض مشہور تھا، وہاں کا بادشاہ نوشیروان مشہور بادشاہ تھا۔ تو 1000 سال کی آگ خود بخود بجھ گئی۔ سارا ایران پریشان، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اور محل کے 14 برج، بڑے بڑے برج، وہ ٹوٹ کے گر گئے۔ نوشیروان پریشان، اس نے ہیرا کے بادشاہ کے پاس آدمی بھیجا کہ کوئی آسمانی کتابوں کا عالم بھیجو، ہم اس سے پوچھیں یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آسمان پر جنات جاتے وہ دڑم دنی سے نیچے گرتے، ان کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا، ہوا کیا ہے؟ ہاں آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر
بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نذار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عود بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن زیشان بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحت بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناہور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامق بن متوشالے بن ادریس بن یرد بن ملحلعیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. جس بچے کے طفیل آدم تک کے نام محفوظ ہو جائیں گے وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نعت خوانی، جن کی تعریف میرا رب اپنے قرآن میں کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، تو میرا رسول ہے. جس کی تعریف میرا رب لوگوں نے کہا یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ مجنو ہے. میرا رب آ گیا، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. یہ دیوانہ نہیں، یہ مجنو نہیں، یہ پاگل نہیں، یہ میرا رسول ہے، یہ میرا حبیب ہے، جس کے لیے پورا قرآن نعت خوانی بنا دیا. پورے قرآن میں نعت خوانی، والنجم اذا ہوا ما دل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عندها سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما ذاغ البصر وما طغى. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے رب نے کہا والضحى واللیل اذا سجا. میرے حبیب مجھے تیرے چہرے کی قسم، جس چہرے کی قسم اللہ خود کھاتا ہو وہ چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا. اما حلیمہ کہتی ہیں جب میری پہلی نظر اللہ کے نبی پر پڑی تو میں عاشق ہو گئی. آپ کے چہرے کے اندر کشش مجھے کھینچ لیا اور میں رک گئی، اور میں نے جیسے گود میں اٹھایا اللہ کے نبی نے آنکھیں کھولی. جیسے آنکھیں کھولی تو ایسے آپ کے پیشانی سے نور نکلا جو آسمان تک چلا گیا، اور میں نے اللہ کے نبی کو اٹھایا تو دودھ پلانے کے لیے دائیں طرف سے دودھ پلایا تو اللہ کے نبی نے پی لیا. پھر میں نے بائیں طرف سے جیسے پلانا چاہا تو اللہ کے نبی نے انکار کر دیا، نہیں پیا. کیوں نہیں پیا؟ کیونکہ بائیں دودھ پر حلیمہ کے بچے کا حق ہے، ان کا ایک بیٹا ہے. میرا نبی دنیا میں آتے ہی عدل و انصاف لا رہا ہے. یہ میرے نبی کا عدل و انصاف ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو دنیا میں آتے ہی عدل و انصاف کا الہام کیا گیا. ارے جو نبی دنیا میں آتے ہی انصاف لایا، عدل لایا، سچائی لایا، امانت داری لایا، سوچو تو صحیح اس کی شریعت، اس کا دین جس کا نام اسلام ہے کتنا خوبصورت دین ہوگا، جس میں امن ہی امن ہے، پیار ہی پیار ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ میرے نبی کیا جواب دیتے؟ نماز، روزہ، صدقہ، حج، جہاد. نہیں، اسلام کا سب سے مضبوط عمل لوگوں سے محبت کرنا ہے. تو اسلام نے ہمیں محبت سکھائی ہے، اسلام نے ہمیں عدل سکھایا ہے، اسلام نے ہمیں انصاف سکھایا ہے. میرے بھائیو دوستو عزیزو، جس قوم میں انصاف ہوگا، جس قوم میں عدل ہوگا، وہ اللہ کو ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، اللہ ان کو عروج دے گا. اور جس قوم میں عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں بے حیائی ہوگی، خدائے پاک کی قسم وہ
وہ قوم عروج نہیں پا سکتی۔ چند دنوں میں، چند سالوں میں میرا اللہ انہیں مٹا دے گا، میرا اللہ انہیں مٹا دے گا، میرا اللہ انہیں مٹا دے گا، زمینوں کے حوالے کر دے گا۔ دیکھو دیکھو قرآن میں واقعات دیکھو، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ۔ میرے اللہ نے سنایا قوم عاد آئی، انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، نبی پر ظلم کیا، نبی کی نافرمانی کی۔ میرے اللہ نے کیا کیا؟ انہیں ان کے سر دھڑ کو جدا کر دیا، انہیں زمینوں سے مٹا دیا، ان پر آسمان سے انگاروں کو برسا دیا۔ میرے رب نے انہیں تہو بالا کر دیا، نصف و نامود کر دیا۔ آج کا ظالم میرے اللہ کو للکار رہا ہے، آج کا ظالم ظلم کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور سمجھتا ہے۔ نہیں نہیں، میرا رب کہہ رہا ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، میرا رب آ رہا ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، ایک مکڑی ہوتی ہے، مکڑی گھر خالی ہو تو تانے بانے بن دیتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے میں بہت بڑی طاقتور ہو گئی، میں بہت بڑی طاقتور ہو گئی، میں نے پورے گھر میں قبضہ کر لیا۔ اس کو خبر نہیں، گھر کا مالک آتا ہے، ایک جھاڑو اٹھاتا ہے اور ایک جو چکر چلاتا ہے، سارے جالے صاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جب میرے اللہ کی جھاڑو چلے گی تو بڑے بڑے ظالم سب نیست و نابود ہوں گے، زمینوں کے حوالے ہوں گے، آسمانوں کے حوالے ہوں گے۔ لیکن میرے بھائیوں اس کے لیے ضروری ہے ہم اپنے نبی کی زندگی کے پیچھے چلیں، ہم اپنے نبی کی زندگی پر اپنی زندگی کو قربان کر دیں، سر جھکا دیں۔ میں وہ کروں گا جو میرا اللہ چاہتا ہے، میں وہ کروں گا جو میرے نبی نے کہا ہے۔ ہاں، یہ میرے نبی کی آمد ہے جو سارے عالم سے جدا ہے۔ اما حلیمہ کہتی ہیں کہ جس روز آپ تشریف لائے تو ہوتا یہ تھا کہ آس پاس کی دیہات کی عورتیں بچوں کو لینے کے لیے آتی اور لے کر چلی جاتی، دودھ پلاتی، ان کی پرورش علاقوں میں ہوتی۔ کہتی ہیں کہ 10 عورتیں چلی اور میں بھی شامل تھی، میرے ساتھ میرا شوہر تھا، ایک مریل گدھی تھی اور ایک اونٹنی تھی، ایک اونٹنی، ایک مریل گدھی، میں اور میرا شوہر، ہم لوگ چلے۔ میری گدھی بڑی کمزور تھی، اس میں چلا بھی نہیں جاتا تھا، میں سب سے پیچھے رہ گئی اور ساری عورتیں آگے نکل گئیں۔ ہر عورت آتی ہے، اللہ کے نبی کو اٹھاتی ہے اور پوچھتی ہے کون ہے؟ کہ یتیم ہے، تو رکھ دیتی، آگے چلی جاتی۔ 9 عورتیں 9 بچوں کو لے گئیں۔ اما حلیمہ کا مقدر جاگنا تھا، اما حلیمہ کی قسمت جاگنی تھی، یہ سعادت خوش نصیبی اما حلیمہ کی گود میں آنی تھی، تو اللہ نے ان کو برقرار رکھا۔ تو اما حلیمہ آئی، آ کر اللہ کے نبی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد پوچھا کس کا بیٹا ہے؟ کہا یتیم ہے، تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا، آگے گئی تو کوئی بچہ نہیں۔ ان کے شوہر ابو قبشہ بولے حلیمہ انہی کو لے لے، بابا برکتی بچہ ہے، بڑا پیارا بچہ ہے۔ تو کہتی ہیں وہ میں نے دیکھا انہی سفید کپڑے پر اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے، آپ سو رہے تھے، تو میں نے آپ کو اٹھانا چاہا لیکن میں نے اٹھایا نہیں، لیکن جب میں قریب آئی میں نے آپ کو اٹھایا، سینے پہ ہاتھ رکھا تو آپ نے آنکھیں کھول لی۔ جیسے آپ نے آنکھیں کھولی، اتنا خوبصورت چہرہ، چمکتا چہرہ، تو میں عاشق ہو گئی۔ آپ اندازہ لگاؤ اس چہرے کا، وہ چہرہ کیسا حسین ہوگا جس کی قسم میرا اللہ کھا کر کہتا ہے والضحیٰ، میرے حبیب مجھے تیرے خوبصورت چہرے کی قسم۔ تو کہتی ہے میں نے گود میں لیا، اور گود میں لے کر پھر وہ میں نے واقعہ بھی سنایا دودھ پلانے کا، دائیں طرف سے پیا، بائیں طرف سے نہیں پیا، عدل و انصاف کا یہ پیغام دیا۔ پھر کہتی ہے میں لے کر آئی تو میرا شوہر آئے، میرے شوہر نے دیکھا تو دیکھتے ہی ان کا دل بھی کھنچ گیا، اور وہ کہنے لگے حلیمہ تو نے بہت اچھا کیا اس بچے کو لے لیا، یہ بڑا پیارا خوبصورت بچہ ہے۔ اور وہ جا کر اونٹنی کے پاس گئے، ہم رات بھر سو نہیں پاتے تھے بھوک کی وجہ سے، ہماری اونٹنی دودھ نہیں دیتی تھی، ایک بوند بھی دودھ نہیں آتا تھا، لیکن آج ابو قبشہ گئے ہیں اونٹنی کے پاس، دودھ جو نکالا تو بھرپور دودھ آیا اور ہم نے اچھے سے پیا۔ وہ پہلی رات تھی جس میں ہم آرام سے سوئے۔ یہ اللہ کے نبی کی برکتیں ہیں۔ ابو قبشہ کہنے لگے
اے حلیمہ یہ اس بچے کی برکتیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہم چند راتیں چند دن مکے میں قیام کیا اور عبد المطلب سے اجازت لی، اور اجازت لے کر اماں آمنہ نے ہمیں رخصت کیا۔ میں بچے کو لے کر گدھی پر بیٹھی، جیسے ہی گدھی پر بیٹھی اس نے ایک چھلانگ ماری، اور چھلانگ مار کر وہ چستیلی ہو گئی، پھرتیلی ہو گئی، اس کی وہ مریل پنا ختم ہو گیا، وہ دوڑنے لگی۔ جیسے بیت اللہ کے سامنے سے، قبلے کے سامنے سے گزری، اس نے ایک دم سجدہ کیا۔ گدھی نے سجدہ کیا، سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، 3 سجدے کیے۔ یہ شکر کا سجدہ ہے۔ گدھی بھی کہہ رہی ہے کہ مجھ پر بیٹھنے والا کون ہے؟ سید الانبیاء ہیں۔ تو اس نے شکرانے کا سجدہ کرتی ہے اور وہ اٹھتی ہے اور تیز دوڑتی ہے۔ اماں حلیمہ سوار ہیں، اللہ کے نبی گود میں ہیں۔ اب وہ عورتیں جو آگے نکل گئی تھی، ان سے آگے یہ گدھی نکلی تو پیچھے مڑ کر دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں، حلیمہ کیا یہ وہی مریل گدھی ہے جس پر سوار ہو کر آئی تھی؟ کہا ہاں ہاں یہ وہی مریل گدھی ہے۔ کہا یہ بدلی ہوئی ہے کیا؟ وہی ہے۔ کہا نہیں، گدھی تو وہی ہے، سواری تو وہی ہے، لیکن آج سوار بدلا ہوا ہے۔ آج سوار کون ہیں؟ یہ سارے عالم کے سردار ہیں۔ یہ سوار کون ہیں؟ جن کی نبوت زمینوں پر، جن کی نبوت پتھروں پر، جن کی نبوت درختوں پر۔ میرے نبی درخت کے آگے سے گزرتے تو آواز آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ سفر سے تشریف لا رہے ہیں، کیکر کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے، تو آپ لیٹے ہوئے، ایک صحابی سامنے کھڑے ہیں، تو وہ کہتے ہیں آپ سو رہے تھے، میں نے دیکھا سامنے سے ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا، پھاڑتا ہوا آیا اور اللہ کے نبی کے پاس کھڑا ہوا، ایسے جھکا، پھر کھڑا ہوا، پھر زمین کو چیرتا ہوا چلا گیا۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی تو میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ درخت چیرتا ہوا آیا، ایسے جھکا اور آپ کو دیکھ کے چلا گیا۔ میرے نبی نے یوں دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، ارے یہ دور تھا، اس نے اللہ سے اجازت لی میرے دیدار کے لیے، اس کو اللہ نے اجازت دی، یہ زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آ کر میرا دیدار کیا اور کر کے چلا گیا۔ جس کا دیدار درخت بھی کریں۔ میرے نبی آگے کو گزرے پتھروں کے، آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ابو ہریرہ ساتھ تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ سلام تو آتا ہے، کرنے والا نظر نہیں آتا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ یہ درخت سلام کر رہے ہیں، یہ شجر سلام کر رہے ہیں، یہ پتھر سلام کر رہے ہیں۔ جن کی نبوت پتھروں پر، جن کی نبوت درختوں پر، جن کی نبوت جھاڑیوں پر، میرے نبی تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ ایک صحابی ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا جابر ان سے کہو، ان جھاڑیوں سے کہو یہ میرے لیے پردہ کریں، مجھے استنجا کرنا ہے۔ تو جابر صحابہ بات مانتے تھے، وہ کہتے یا رسول اللہ یہ بے جان جھاڑیاں کیا سنیں گی؟ نہیں نہیں، میرے نبی کی سب سنیں گے، میرے نبی کی سب مانیں گے۔ سب نے مانی، حجر نے مانی، شجر نے مانی، چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اگر میرے نبی کی نہ مانی تو میں نے نہ مانی، آپ نے نہ مانی، اس امت نے نہ مانی۔ جس کی وجہ سے ہر گھر ذلت کا شکار، ہر فرد ذلت کا شکار، گھروں میں جھگڑے، گھروں میں لڑائیاں، گھروں میں انتشار، تجارتیں برباد، زراعتیں برباد، کیوں؟ اپنے نبی کی بات کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت جابر گئے اور جا کے اعلان کیا، اے جھاڑیو محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں پردہ کرو۔ کہتے ہیں اتنی دیر میں ساری جھاڑیاں اپنی جگہ سے نکلی اور پردہ کیا، اللہ کے نبی نے استنجا کیا اور پھر سے جا کر وہ جہاں جہاں تھی جا کے لگ گئیں۔ تو میرے نبی کی نبوت شجر پر، حجر پر، جھاڑیوں پر، ہر شے پر، کیوں؟ یہ حبیب اللہ ہیں، یہ حبیب اللہ ہیں۔ جو ان کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو ان کے راستے سے ہٹے گا وہ دنیا میں بھی برباد ہوگا، آخرت میں بھی برباد ہوگا۔ سید ہو، سید ہو، سید ہو، مالدار ہو، کالا ہو، گورا ہو، مرد ہو، عورت ہو، وہ جو کچھ بھی ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، اگر اس کو کامیابی چاہیے، اگر اس کو عزت چاہیے تو میرے رب کا فرمان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ ان سے فرمائیے جو عزت اور کامیابی کو چاہتا ہے اور رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو اس کو محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ جاؤ جا کے دیکھو جو غلامی میں آیا کون؟ بلال حبشی،
بلال غلام ہیں، غلام کے بیٹے ہیں، غلام ابن غلام، اور بدصورتی کا یہ حال ہے، رنگ کے کالے ہیں۔ ساری بدصورتیاں گویا فرماتے میرے اندر موجود تھیں، لیکن اللہ نے کیسا کامیاب کیا اور کیسا بلندیوں پر پہنچایا۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھیں گے، بائیں طرف سے عمر اٹھیں گے، اور میرے قدموں کے نیچے سے بلال اٹھیں گے آذان دیتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس دن بلال کی کامیابی، اس دن بلال کی ہستی کو لوگ دیکھیں گے، یہ کون ہے؟ ابو لہب سردار ہے، ابو لہب چچا ہے، ابو لہب ہاشمی ہے، ابو لہب سید ہے، لیکن قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، وہ گیا جہنم میں۔ تو جنت میں جانے کے لیے سید ہونا ضروری نہیں، مالدار ہونا ضروری نہیں، پیسے والا ہونا، یہ ساری چیزیں میرے رب کے نزدیک کچھ نہیں۔ میرے رب کے نزدیک ایک ہی سکہ چلتا ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ کا سکہ چلتا ہے۔ تو 12 ربیع الاول کا کیا پیغام ہے؟ 12 ربیع الاول کا یہ پیغام ہے، اپنی زندگی کو چھوڑو، محمد مصطفیٰ کی غلامی پر آؤ۔ یہ پیغام 12 ربیع الاول۔ پھر وہ میرا نبی 63 سال کی زندگی گزار کر 53 سال مدینے میں اور 53 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، 22,330 دن مکمل کر کے دنیا سے جانے کا وقت آیا تو پھر 12 ربیع الاول ہے، 13 جون ہے، 631 عیسوی ہے، پیر کا دن ہے، چاشت کا وقت ہے، اور جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ میں تھوڑا اور پیچھے سے سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی بیمار رہے، 29 صفر کو بیماری ہوئی، 12 ربیع الاول کو وصال ہوا، 14 دن اللہ کے نبی بیمار رہے، اور آخری ہفتہ، آخری 7 دن اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے گھر گزارے، پیر سے پیر کے دن تک حضرت عائشہ اماں کے رہے۔ صحابہ ملنے کے لیے آئے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ ملنے کے لیے آئے۔ صحابہ تو وہ ہستی ہیں جن کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین اگر کوئی ہے دنیا میں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رنج و علم ہے، اللہ کے نبی کی بیماری ہے، کیونکہ قرآن آ چکا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ میرے اللہ نے بتا دیا جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے تھے، کیا مقصد؟ احیاء دین، کیا مقصد؟ اعلاء کلمت اللہ، سارے لوگوں کو، انسانوں کو اللہ کا تعارف کرانا اور اللہ کو بتانا۔ کیسا تعارف میرے نبی نے کروایا؟ قل، آپ ان سے فرمائیے، هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے سب کو بنایا، اسے کسی نے نہیں بنایا، ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ذات میں، صفات میں اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی اللہ ہے جو سارے عالم کا مالک اور خالق ہے، زمینوں کا بچھانے والا، آسمانوں کا اٹھانے والا، چاند کو گرماہٹ دینے والا، سورج کو گرماہٹ دینے والا، چاند کو ٹھنڈاہٹ دینے والا، ستاروں کو جھلملانا سکھانے والا، سمندروں کو گہرائی دینے والا، پہاڑوں کو استقامت دینے والا، انسانوں کو نطفے سے بنانے والا، جنات کو آگ سے بنانے والا، فرشتوں کو امر کن سے بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جس کا نام خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، قادر ہے، حنان ہے، منان ہے، دیان ہے، ستار ہے، جبار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جو احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، جو سارے عالم کا بادشاہ اکیلا اللہ ہے۔ اس کا تعارف میرے نبی نے کرایا۔ 23 برس نبوت کے ہیں، 8156 دن نبوت کے ہیں، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں آپ نے ایک پیغام پہنچایا، اور پھر دنیا سے جاتے ہوئے 6 مہینے پہلے حج فرمایا، اور اس میں سارے صحابہ موجود ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیا، جو ذمہ داری میرے اللہ نے مجھے دی تھی اب وہ میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے میری بات کو آگے پہنچاؤ، میری بات کو آگے پہنچاؤ، سارے عالم کے لوگوں کو بتاؤ کہ کامیابی اللہ کے دین میں ہے، جو اللہ کے دین سے ہٹ کے چلے گا وہ ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا۔
اب 63 سال کی عمر پوری ہو چکی ہے، وہ دن آ چکا ہے، چاشت کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی 3 دن جمعہ، بار، اتوار، تینوں دن جبریل آتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ آپ کا حال پوچھتا ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ بھی جس کی عیادت کرے۔ پھر بار کے دن جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ پھر اتوار کے دن، یا رسول اللہ آپ کا کیا حال ہے؟ پھر پیر کے دن آئے، چاشت کا وقت ہے، عائشہ اماں کے سینے پر سر ہے اور جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ عزرائیل باہر کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ جہاں موت کا فرشتہ بھی سر جھکا کے کھڑا ہے، آپ کہیں گے تو آؤں تو آؤں گا، آپ کہیں گے نہیں آؤں تو نہیں آؤں گا۔ جس کے سامنے فرشتوں نے سر جھکایا، میرے بھائیوں، اس نبی کے سامنے ہم نے سر کو اٹھا دیا۔ آج ہمارے گھروں سے سنتیں نکل گئیں، ہماری زندگیوں سے نبی نکل گئے، ہماری چاہتوں سے، ہماری خوشیوں سے، ہمارے غموں سے ہمارے نبی کی سنت رخصت ہو گئی، مردوں سے بھی گئی، عورتوں سے بھی گئی۔ تو یہ 12 ربیع الاول ایک پیغام ہے۔ کچھ لوگ 12 دن خوشیاں مناتے ہیں، کچھ دن محرم میں 10 دن روتے ہیں۔ یہ ہمارا دن رسم و رواج بن کے رہ گیا۔ ہمارا دن رسم و رواج نہیں ہے، ہمارے تو پل پل میں محمد مصطفیٰ ہیں، ہمارے تو ذرے ذرے میں محمد مصطفیٰ ہیں، ہماری تو زندگی کے گوشے گوشے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ 12 ربیع الاول پیغام ہے، اپنی زندگی کو بدلو، اپنے چہروں کو بدلو، اپنے لباس کو بدلو۔ تم دور سے نظر آؤ، محمد مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے کہ اگر محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، دنیا چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ 12 ربیع الاول پیغام لے کے آتی ہے۔ تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ عزرائیل باہر کھڑے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اندر آ جائے۔ عزرائیل اندر آئے، ادب سے سلام کیا اور کہا، یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں، آپ پہلی ہستی ہیں۔ میرے اللہ نے کہا سلام کر کے جانا، سلام کر کے جانا۔ یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں۔ میرے اللہ نے کہا آنے کو کہ تو لے آنا، ورنہ جیسا کہیں ایسے کرنا، میرے نبی کے خلاف نہ کرنا، جیسے میرے نبی کی چاہت ہو۔ اب میرے نبی فرمانے لگے، جبریل کو دیکھا، جبریل تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے؟ تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ آسمانی دنیا سجائی جا چکی ہے، آسمانی دنیا سجائی جا چکی ہے، اللہ بھی آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ جس کی ملاقات کا شوق اللہ کرے۔ کس ہستی کو ہم نے بھلا دیا، کس نبی کو ہم نے بھلا دیا۔ میرے بھائیوں، آج کا دن توبہ کا دن ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا دن ہے۔ ہم لوٹیں، ہم چھوڑ دیں ان راہوں کو جس پہ ہم نے اللہ رسول کو ناراض کیا ہے، وہ زندگی گزاریں کہ اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کا نبی بھی راضی ہو۔ تو آج کا یہ دن توبہ کا دن ہے، ہم سارے کے سارے اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ تو نیت کرتے ہیں سب بھائی انشاءاللہ؟ ہاں، تو آج پکا عہد کر لیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے نبی پر قربان کر دیں، پھر دیکھو خوشیاں آئیں گی، عزتیں آئیں گی، دنیا میں راحت و سکون ملے گا اور موت کے بعد ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ تو نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ؟ چلیے دعا کر لیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اللہ، آج 12
ربیع الاول ہے۔ اے اللہ آج ہی کے دن تو نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا، اور میرے رب 63 سالہ مبارک زندگی گزار کر آج ہی کے دن میرے حبیب تیرے دربار میں پیش ہوئے، تو نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا۔ اے رب کریم اللہ، جس کام کے لیے تیرے نبی دنیا میں تشریف لائے اور امت کے لیے ساری زندگی روئے، ساری زندگی تڑپے، دیکھ میرے اللہ آج وہی امت تیرے دین سے دور چلی گئی، ہمارے جوان دین سے دور چلے گئے، ہمارے جوانوں کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے، شراب کے جام آ گئے، ہماری بہنوں سے پردہ چلا گیا، حیا چلی گئی۔ اے رب کریم اللہ، آج ہم تیرے دربار میں بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ اپنے حبیب کی امت پر کرم فرما دے، رحم فرما دے، اللہ اس امت کو توبہ کی توفیق دے دے، اے اللہ اس امت میں دین کو زندہ فرما دے، بے دینی کو ختم فرما دے، ہمارے جوانوں کو ہدایت دے، ہمارے بوڑھوں کو ہدایت دے، ہماری ماں بہنوں کو پردے کا شوق دے، اے اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما، خانقاہوں کو آباد فرما، مدارس کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ اے اللہ یہ سارا مجمع تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگ رہا ہے۔ اے میرے مولا تجھے آج اپنے حبیب کا واسطہ، اپنے حبیب کی مبارک زندگی کا واسطہ، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے میرے آقا، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں جو تیرے سامنے پیش کر سکے، ہم تو گندگی کے گٹر میں گرے ہوئے ہیں، ہماری پوری زندگی گناہوں میں تار تار ہے، گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، ہم سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوب چکے ہیں۔ اے میرے اللہ تو نکالے گا تو نکلیں گے، اللہ اس امت کو رحمت کی رسی ڈال کے نکال لے، ہمارے جوانوں کو نماز کا شوق دے دے، قرآن کا شوق دے دے، ان کے ہاتھوں سے گٹار لے لے اور قرآن پکڑا دے، ہماری بہنوں کو پردے کا شوق دے دے، حیا کا شوق دے دے، انہیں عائشہ اور فاطمہ اماں کی بیٹی بنا دے۔ اے رب کریم اللہ، اے رب کریم اللہ پورے عالم میں دین کو زندہ فرما، بے دینی کو ختم فرما، ظالموں کو نصف و نابود فرما، زمین و آسمان کے حوالے فرما، جو تیرے حبیب کی امت پر ظلم کر رہا ہے اللہ تو اس سے انتقام خود لے لے میرے آقا، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، اللہ تو قوی ہے، تو قوی ہے، تو بڑی قدرت والا، بڑی طاقت والا، تو نے بڑے بڑے فرعونوں کو پکڑا، بڑے بڑے نمرودوں کو پکڑا، بڑے بڑے قارونوں کو پکڑا، یہ ہمارے فرعون دیکھ میرے اللہ، اس فرعون نے 70,000 بچوں کو ذبح کر کے چین کی سانس لے لی تھی، آج کے فرعون 70 لاکھ بھی ذبح کر کے چین کی سانس نہیں لے رہے۔ دیکھ میرے اللہ تیرے حبیب کی امت کٹ رہی ہے، پس رہی ہے، اور آج ہمارے اوپر ظلم اس لیے ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تیرے ماننے والے ہیں، اللہ آج ہم تجھے پکارتے ہیں، آج تیرے نبی کی یوم ولادت ہے، آج تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرے حبیب کی جو تو نے اپنے نبی سے عشق کیا ہم اس کا واسطہ دیتے ہیں میرے اللہ، سن لے میرے آقا ہماری، سن لے میرے اللہ، اے بے یارو مددگار کے مدد کرنے والے، اے بے سہاروں کے سہارا اللہ، اے مالک الملک اللہ، سن لینا اللہ، کر دینا، فیصلے کر دے میرے اللہ، فیصلے کر دے میرے اللہ، ظلم کو مٹا دے میرے اللہ، مظلومین کی مدد فرما دے میرے اللہ۔ اے ہمارے مولا ہماری اس محنتوں کو قبول فرما، ہمارے ٹرسٹ کو قبول فرما، ہمارے حاجی یونس صاحب اور دیگر تمام ساتھیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے اس قرآن کی محنت کو، پیغام قرآن کو پورے عالم میں پہنچا، تو بڑی قدرت اور طاقت والا ہے اللہ، تو نے ہی میرے مولا مردہ کو زندہ کیا، تو وہی اللہ ہے جو موسیٰ کو فرعون کی چھری کے نیچے بچاتا ہے، تو وہی اللہ ہے جو ابراہیم کو آگ میں گراتا ہے اور جلنے نہیں دیتا،
اللہ ہماری ان محنتوں کو قبول فرما لے اور محنت کرنے والوں کو قبول فرما لے، جو جان لگا رہے، مال لگا رہے، جہاں جس لائن سے محنت کر رہے، بہترین جزا عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔